بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ ہم اس نشست میں غامدی صاحب سے وہ 23 اعتراضات، وہ 23 سوالات جو بالعموم ان کی مذہبی فکر پہ پیش کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے نہایت ہی شائستگی کے ساتھ ایک مہذب ماحول میں، ایک علمی انداز میں وہ اعتراضات، وہ استدلال غامدی صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کا نقطہ نظر علماء کے نقطہ نظر سے ان معاملات میں مختلف ہے، ان کا استدلال کیا ہے اور یہ علماء کے استدلال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہم نے بہت تفصیل سے داڑھی پر بات کی تھی، پھر پردے پر گفتگو شروع ہوئی۔ قائم صاحب سے ہم نے پوچھا تھا کہ جو پردے کے بارے میں ایک عمومی رجحان ہے، اس کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ ابتدا یہاں سے ہوئی کہ جو ان کا استدلال تھا وہ سورہ احزاب پہ تھا، پوری سورہ احزاب کے اس حصے کا ہم نے مطالعہ کیا، غامدی صاحب نے ہمیں بتایا، ہم نے وہ ساری حدیثیں ان کے سامنے رکھیں کہ جو علماء پیش کرتے ہیں۔ اب گفتگو اس مرحلے میں پہنچ چکی ہے کہ غامدی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ خود ان کی نظر میں مرد اور عورت جب ملتے ہیں تو کیا دین نے ان کے اختلاط کے موقع پہ کوئی ہدایت دی ہوئی ہے؟ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غام صاحب ہم یہاں پہنچ چکے تھے کہ آپ اپنا مثبت نقطہ نظر بتا رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک بھی اللہ نے ہدایتیں دی ہیں، وہ سورہ نور میں بیان ہوئی ہیں۔ کیا ہدایتیں ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور کیا چیز ہے جو مزید آپ اپنے نقطہ نظر کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں؟ میں اگر اس بات کا بہت مختصر سا خلاصہ کروں تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جہاں تک سورہ احزاب کا تعلق ہے اس کا پس منظر ہی بالکل مختلف ہے۔ وہاں اصل مسئلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خاندان، آپ کی ذات اور آپ کے خاندان سے متعلق جو فضا پیدا ہو گئی ہے، جس طرح کے حالات سے وہ دوچار ہے، جس طرح سے ان کو ہدف بنایا جا رہا ہے، وہ چیزیں پس منظر میں ہیں۔ اس کے بالکل برخلاف اگر آپ سورہ نور میں آتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے معاشرے میں بدکاری کے خاتمے سے اپنی ابتدا کرتی ہے۔ اچھا، یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں 3 بڑے گناہ ہیں، یعنی اگر آپ اسلام کی تعلیمات میں دیکھیں تو اکبر الکبائر جن کو کہا جاتا ہے یا سب سے بڑے گناہ کہا جاتا ہے وہ 3 ہی ہیں: شرک، قتل اور بدکاری۔ تو اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بدکاری صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ سزائیں مقرر کی گئی ہیں، لہٰذا یہ گناہ ہی نہیں، یہ جرم بھی ہے۔ اچھا، یہ بات بتانے کے بعد بدکاری کی تہمت سے متعلق قانون میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بتانا شروع کیا ہے کہ اب سد ذریعہ کے طور پر وہ کیا آداب ہیں جو مسلم معاشرے میں مسلمانوں کی تہذیب میں ملحوظ رکھنے چاہیے۔ ٹھیک، یہ چیز ہے جہاں سے یہ ساری بات پیدا ہوئی۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلے استیزان کے احکام بیان کیے گئے، یعنی اجازت لینا۔ گھروں میں جو دیہات میں خاص طور پر جانے کا طریقہ ہوتا ہے، آپ آئے اور آپ اندر آ گئے، جس طرح بھی آنا ہے، کوئی چیز لینی ہے لے لی، کوئی بات کرنی ہے کر لی، کوئی چیز اٹھا کے لے جانی ہے اٹھا کے لے گئے۔ دیہات کی زندگی ایسی ہوتی ہے، تو وہاں بھی اسی طرح کی زندگی تھی۔ پہلی چیز استیزان، یعنی آپ اجازت لیں گے، اجازت لینے کا طریقہ کیا ہوگا، اجازت کے آداب رہنے کے گھروں میں کیا ہے، اجازت سے متعلق کیا قانون ہے جس کو آپ سرائے میں دفتر میں ملحوظ رکھیں گے، یہ بات بیان کی گئی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اب اگر مرد و زن کے مابین ملنے جلنے کی صورت پیدا ہوتی ہے تو دونوں غض بصر سے کام لیں گے۔ غض بصر کیا ہے، اس کے حدود کیا ہے، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ مرد و عورت دونوں حفظ فروج کا اہتمام کریں گے، یعنی اندیشے کی جگہ، جن کو ہم ایک عام تعبیر میں شرمگاہیں کہتے ہیں، ان کی حفاظت کا اہتمام کریں گے۔ اس حفاظت سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ محض بدکاری سے بچنا ہے یا اس میں لباس کے آداب آ گئے ہیں؟ اس پر بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اب اس کے بعد تیسری چیز زیر بحث ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حفظ فروج کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مرد اور عورت کے جسم کی ساخت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرق رکھا ہے، اس کے لحاظ سے ان کے لیے لباس کے حدود میں بھی فرق واقع ہو گیا ہے۔ یعنی بنائے استدلال کیا ہے؟ مرد اور عورت کی جسمانی ساخت میں فرق، مردوں کی شرمگاہیں کیا ہیں، عورتوں کی شرمگاہیں کیا ہیں، کیونکہ اس میں فرق واقع ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے لباس کتنا ہوگا، کہاں تک ہوگا، سطر کے حدود کیا ہوں گے، وہ چیز بھی آپ سے آپ تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز زیر بحث آ رہی ہے جو عورتوں ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورتیں بالعموم آرائش سے بائش کرتی ہیں۔ یہ ان کی جبلت کا تقاضا ہے، ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بناتی ہیں، سنوارتی ہیں، زیورات پہنیں گی، میک اپ کریں گی،
لباس بھی اس طرح کے پہنیں گی کہ جو بہت زیادہ آرائش کا ذریعہ بن رہے ہیں. یہ جو خاص پہلو ہے اس کو سامنے رکھ کر اب جو آخری ہدایت دی گئی ہے وہ صرف عورتوں سے متعلق ہے. اچھا، میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں لوگ یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں میں فرق کیوں کیا جائے. تو قرآن مجید نے جو فرق کیا ہے اس فرق کی بنا یہ ہے، یعنی اصولی فرق نہیں کیا. استئذان میں بھی دونوں شریک تھے، غزوہ بصر میں بھی شریک تھے، حفظ فروج میں بھی فرق ہوا تو ساخت کی وجہ سے ہوا. یعنی کوئی وجہ ہے نا جس ہو رہا ہے. وہاں ساخت کی وجہ سے لباس میں فرق ہو گیا، یہاں ان کے ایک جبلی اور فطری تقاضے کی وجہ سے ایک اور حکم آ گیا. یعنی اس کی بنا سمجھ لینی چاہیے. ٹھیک. یہ کوئی جس کو آپ آج کے زمانے میں جینڈر ڈسکریمنیشن وہ نہیں ہو رہی. اچھا، بلکہ وہ بنا موجود ہے جس پر آگے احکام کی عمارت اٹھائی جا رہی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ غزہ بصر کے معاملے میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، حفظ فروج کے معاملے میں بھی کوئی فرق نہیں کیا گیا. یعنی جب حکم دیا گیا ہے تو مردوں کو بھی انہی الفاظ میں دیا گیا ہے، عورتوں کو بھی انہی الفاظ میں دیا گیا ہے. لیکن جب ہم اس کا اطلاق کریں گے تو ان کی جسمانی ساخت میں فرق کی وجہ سے حکم کے اطلاق میں بھی فرق ہو جائے گا. یہ تیسری بات میں بنائے استدلال کیا ہے یا بنائے حکم کیا ہے، وہ عورتوں کی ایک خاص عادت ہے. عادت میں یہاں کسی برے معنی میں نہیں بول رہا، یعنی ان کی جبلت کا ایک تقاضا ہے. ان کی زندگی میں ایک چیز کا ظہور ہوتا ہے، ان کی فطرت ایک چیز کا تقاضا کرتی ہے. تو اللہ کا دین دین فطرت ہے، اس کی بنا ہی اس پر رکھی گئی ہے. ان کی فطرت کا یہ تقاضا کہ وہ بناؤ سنگار کرتی ہیں، اس کو دین نے ملحوظ رکھا ہے. ایک طریقہ تو یہ تھا نا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ عورتیں بناؤ سنگار نہیں کریں گی، آرائش کا طریقہ ہی ختم ہو جائے گا. ایک صورت یہ ہو سکتی تھی. یہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ. یہ کس چیز کی رعایت ہے؟ ان کے اس جبلی تقاضے کی رعایت ہے، ان کے اس فطری اقتضاء کی رعایت ہے. اس رعایت کی بنیاد پر اب آداب میں کچھ فرق واقع ہو رہا ہے. ٹھیک. اس بنیاد کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. جی ہم سب ایک قطع کلامی یہاں پوچھنا میں چاہ رہا ہوں آپ سے یہ، کیونکہ پوری جو سورہ نور کی آپ نے جو اورینٹیشن بیان کی تھی وہ تھی زنا سے بچنے سے بات کا آغاز ہوا، دونوں کو برابر سطح پہ ڈیل کیا جا رہا ہے. یہاں پر بھی مرد کو حکم دے دیا گیا ہے، عورت کو بھی حکم دیا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ عورت کا یا مرد کا ایک فرق ہے جو پیدا ہو گیا، نہ کہ کسی ایک ذات کو بنا دی. جو ہمارے یہ تصور ہوتا ہے کہ عورت جو ہے اس پہ پردہ ہو یا اس کو حکم دیا جائے کیونکہ شر اس سے پھیلتا ہے. تو قرآن یہ نہیں کر رہا. بنا استدلال نہیں قرآن مجید کی. دیکھیے وہ تو بالکل اسی فطری جگہ پر کھڑا ہے. ان کے جسمانی ساخت میں فرق تھا، اس نے فرق کیا. اب یہی رک جائیے، اس حکم کو دیکھنے سے پہلے پلٹ کر دیکھیے. اگر وہ آرائش نہ کرے، اگر وہ زیبائش نہ کرے، اگر وہ زیورات نہ پہنے تو پیچھے والا حکم، اگر وہ بناؤ سنگار نہ کریں تو پھر بات ختم ہوگی. یہ بڑا اہم نقطہ. یعنی جو کچھ اس سے پہلے بیان ہو گیا ہے وہی مردوں کے لیے، وہی عورتوں کے لیے. آداب کی ساری بحث اپنے خاتمے پر پہنچ گئی. لیکن چونکہ خواتین بناؤ سنگار کرتی ہیں، وہ میک اپ کرتی ہیں، وہ زیورات پہنتی ہیں، وہ آرائش کے ملبوسات کا بھی اہتمام کرتی ہیں، یہ سب چیزیں ان کی فطرت، ان کی جبلت کا تقاضا ہے. ٹھیک. اب اس میں کیا کیا جائے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ وہ یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، مسلمان خواتین ان چیزوں سے دستبردار ہو جائے. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اختیار کی. چنانچہ اس میں کچھ پابندی لگائی ہے، کچھ اجازت دی ہے. اور گویا تیسری چیز یہ ان کے اس جبلی تقاضے کی رعایت سے ان کے لیے خاص ہو گئی. کوئی ایک کنڈیشنل ہدایت دی گئی. یعنی ایک چیز ان کے ہاں موجود ہے، ظاہر ہے اس پر مبنی ایک حکم دے دیا گیا ہے. وہ چیز ختم ہو جائے، حکم بھی ختم ہو جائے. ٹھیک. میں ایک کام کرتا ہوں تو ظاہر ہے اس کا لحاظ کر کے مجھ سے بات کی جائے گی. میں نہیں کروں گا، بات ختم ہو جائے گی. آرائش، زیبائش، زیورات، بناؤ سنگار آج خاتمہ کر دیا جائے اس کا. اب بھی ایک خاتون، ایک مسلمان خاتون فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں یہ نہیں کروں گی، تو بس میں نے آپ سے عرض کیا کہ پھر اس کے لیے وہی ہے کہ غزہ بصر سے کام لے، حفظ فروج سے کام لے. اس میں جو لباس کے آداب ہم نے واضح کر دیے ہیں ان کا لحاظ رکھے اور اسی طریقے سے دفتروں میں جائے، گھروں میں کام کرے، جو معمولات ہیں ان کو انجام دے. سب چیزیں اسی طرح ہوں گی. لیکن اگر آرائش اور زیبائش ہے تو پھر یہ ہوگا. تو اب ہم اس حکم کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. یہ تمہید اس لیے ضروری تھی. سورہ نور میں جس طرح کہ آپ نے دیکھا بات وہیں سے شروع کی تھی کہ پہلے استیزان کے احکام، اس کے بعد غزہ بصر،
اس کے بعد حفظ فروج. اب دیکھیے کیا فرمایا ہے. ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں. الا ما ظہر منہا، سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں. ٹھیک. یہاں پر دو چیزیں زیر بحث آنی چاہیے. پہلی چیز کیا ہے؟ لفظ زینت. لفظ زینت عربی زبان میں کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے؟ ما یتزین بہ. ٹھیک. ہر وہ چیز جس سے آپ اپنے آپ کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ اعراف میں بحث کرتے ہوئے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ بڑا وسیع لفظ ہے، بڑے وسیع مفہوم کا حامل لفظ ہے. ہم اپنے گھروں کو بناتے سنوارتے ہیں، شہروں کو بناتے سنوارتے ہیں، کلام میں تزئین پیدا کرتے ہیں، آواز میں تزئین پیدا کرتے ہیں. تو کسی چیز کو بنانا، سنوارنا، ایک طرح سے بناؤ سنگار کر کے اس کو پیش کرنا، تو یہ بناؤ سنگار کیا ہے؟ یہ تزئین ہے، یہ زینت ہے. ٹھیک. عربی زبان میں یہ اس کا مفہوم ہوگا ما یتزین بہ یا ما تزینت بالمرأة. ٹھیک. یہ دو الفاظ میں اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں. ایک عورت جن چیزوں سے زینت حاصل کرتی ہے، جن چیزوں سے اپنے آپ کو بناتی اور سنوارتی ہے، وہ زینت کی چیزیں ہوگی. اس میں دو استثناء بیان کیے. پہلا استثناء کیا ہے؟ الا ما ظہر منہا، یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ وہ اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہر وہ جگہ جہاں زینت ہے، یعنی لباس پہنا ہوا ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، تو ہر وہ جگہ جہاں پہ زینت کی ہوئی ہے اس کو چھپانا لازم ہو جاتا. ٹھیک. میں نے یہاں پر زینت کی شرح کی ہے اپنی تفسیر میں، یعنی زیورات، بناؤ سنگار اور ملبوسات جو عورتیں خاص آرائش کے موقعوں پر پہنتی ہیں. ٹھیک. یہ زینت کا مطلب ہو گیا. ان زینتوں کو آپ دیکھیں یہ کہاں کہاں ہوتی ہیں. ملبوسات پورے جسم پر ہوتے ہیں، زیورات کانوں میں بھی پہنے جاتے ہیں، ناک میں بھی پہنے جاتے ہیں، گلے میں بھی پہنے جاتے ہیں، ہاتھوں میں بھی پہنے جاتے ہیں، پازیب کی صورت میں پاؤں میں بھی پہنے جاتے ہیں. تو زیورات، بناؤ سنگار چہرے پر بالعموم کیا جاتا ہے، ہاتھوں پر بھی کیا جاتا ہے، پاؤں پر بھی کیا جاتا ہے. کوئی مہندی لگا لی ہے، نیل پالش لگا لی ہے، یہ سب بناؤ سنگار ہے. تو ملبوسات ہوں، بناؤ سنگار کی چیزیں ہوں، زیورات ہوں، یہ کیا ہے؟ زینت. اگر یہ آگے استثناء موجود نہ ہوتا تو حکم کیا تھا کہ بناؤ سنگار کرو، زیورات پہنو، لیکن ظاہر نہ کرو، اجنبی مردوں کے معاملے میں چھپا کر رکھو. ٹھیک. پھر مطلب یہ ہوتا سب کے سب جہاں جہاں ہے. اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا کہ عام حالات میں تو حفظ فروج کے تحت بس لباس کا اہتمام ہوتا. وہ لباس کے حدود ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس میں پھر کوئی پردے کا تصور نہ پیدا ہوتا. لیکن اگر یہ بات یہیں تک رہ جاتی کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تو جب عورتیں زینت کرتی، جب بناؤ سنگار کرتی، جب زیورات پہنتی، تو پھر پردے ہی نہیں ہوتی. کیونکہ زینت کوئی بھی نہیں دکھانی، اس لیے کہ زینت کی ہوئی ہے. تو پھر زینت کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا نا کہ وہ اپنی زینتوں کو نمایاں نہ ہونے دیں، زینتوں کو ظاہر نہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی بھی نہیں لگائی، یعنی ایسا بھی نہیں کیا. اس کو پھر پلٹ کے دیکھیے. ایک صورت کیا تھی کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ عورتیں زینت نہ کریں، یہ نہیں کہا. پہلی صورت یہ ہو سکتی تھی، یعنی وہ زیورات نہ پہنا کریں. اجنبی مردوں کے سامنے جب جانا ہے، جب باہر جانا ہے، دفتروں میں جانا ہے، کسی نے ملنے کے لیے آنا ہے، گھر میں کسی اجنبی مرد کو آنا ہے، اس موقع پر زیورات اتار دیں. بناؤ سنگار ہے تو منہ دھو لیں، ٹھیک، مہندی ہے تو اتار دیں، نیل پالش ہے تو نمایاں نہ ہونے دیں. ایک صورت یہ ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں اختیار کی. صحیح. دوسری ایک صورت ہو سکتی تھی کہ اگر انہوں نے زینت کی ہوئی ہے تو وہ اپنی تمام زینت کی جگہوں کو چھپا لیں. ٹھیک. یہ کیا ہوتا؟ یہ پھر زینتوں کی صورت میں پردے کا حکم ہو جاتا. اچھا، اگر یہ ہوتا تو یہ بھی نہیں کیا. تو کیا کیا؟ یہ ہدایت کرنے کے بعد استثناء بیان کر دی. فرمایا الا ما ظہر منہا، یعنی یہ جو پابندی ہم لگا رہے ہیں یہ ان زینتوں کے معاملے میں نہیں ہے جو ظاہری ہوتی ہیں، کھلی ہی ہوتی ہیں. اب دیکھیے قرآن مجید نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ان کا ترجمہ میں نے کیا ہے. اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں. اس کی شرح میں لکھا ہے اس کے لیے اصل میں الا ما ظہر منہا کے الفاظ آئے ہیں، یعنی یہ جو ترجمہ میں نے پڑھا ہے سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں، یہ جو استثناء بیان کیا ہے اس استثناء پر میں نے لکھا ہے کہ اس کے لیے اصل میں الا ما ظہر منہا کے الفاظ آئے ہیں.
ان کا صحیح مفہوم عربیت کی روح سے وہی ہے جسے زمخشری نے الا ما جرت العادت والجبلہ علی ظہورہ والاصل فیہ الظہور کے الفاظ میں بیان کر دیا ہے. ٹھیک. زمخشری ائمہ لغت میں سے ایک بڑے امام ہیں. ان کی تفسیر الکشاف سب کا مرجع رہی ہے. تو انہوں نے یہ مدعا بیان کیا ہے یا یہ مطلب بیان کیا اس کا کہ الا ما ظاہر منہا کیا چیز ہے. تو وہ مطلب یہ ہے کہ یعنی ان اعضاء کی زینتیں جنہیں انسان عادتاً اور جبلی طور پر چھپایا نہیں کرتے اور وہ اصلاً کھلی ہی ہوتی ہیں، جیسے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ وغیرہ. اچھا، یہ مطلب بیان کیا انہوں نے اس کا. ٹھیک ہے، یہی صحیح مطلب ہے. یہی آپ نے ترجیح دی ہے اس کو. اسی چیز کو میں نے اختیار کیا ہے. اس سے گویا مدعا کیا نکلا؟ مدعا یہ نکلا کہ ہاتھ، پاؤں، چہرہ اور اسی طرح آپ کا لباس، جی، یہ بھی ظاہر ہے. ہاتھ، پاؤں، چہرہ بھی ظاہر ہے. ظاہر سے کیا مطلب؟ یعنی جو ہمیشہ کھلا ہی ہوتا ہے، جو عادتاً کھلا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ لباس پہنتے ہیں تو عادتاً اس کو کسی چادر سے ڈھانپ لیتے ہیں. آپ لباس پہنتے ہیں تو فوری طور پر نقاب اوڑھ لیتے ہیں. جی، آپ لباس پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ بناؤ سنگار کا اہتمام کرتے ہیں تو ایک چادر اوپر اوڑھ لیتے ہیں. جی، ایسا نہیں ہوتا. تو وہ جگہیں جو عادتاً کھلی ہوتی ہیں، یعنی جن کو جبلی طور پر انسان چھپایا نہیں کرتے، الا ما ظاہر منہا کا مطلب یہ صحیح ہوگی. یہ بیان کر دیا. یہ بیان کر دینے کے بعد اب یہ کہا کہ یہ جب ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی زینت کی چیزوں کو نمایاں نہیں کریں گی سوائے ان کے جو کھلی ہوتی ہیں، یعنی ہاتھ، پاؤں، چہرہ. تو آپ عام طور پر یہ دیکھیں کہ جب دین میں کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے الفاظ اختیار کیے جائیں گے نا. الفاظ آپ جیسے چاہے اختیار کر لیں، اس میں لازمی طور پر حکم کے منشا کو سمجھنے کے لیے یا اس کے اطلاق کو سمجھنے کے لیے ایک گرے ایریا پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک، وہ یہاں بھی پیدا ہوا ہے. چنانچہ اس میں دو چیزیں ایک سوال کی صورت میں سامنے آتی ہیں. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سوال مقدر سامنے آ گیا ہے. مقدر کی طرف وضاحت کر دیجیے. یعنی وہ چیز کہ جو چھپی ہوئی ہے، ٹھیک، سامنے آ سکتی ہے، پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے، استفسار کر سکتا ہے. آپ اس پر عمل کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ مسئلہ سامنے آ سکتا ہے. صحیح. تو اس کو کہیں گے کہ ایک طرح کا ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے یا ہو گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ اپنی زینتوں کو نمایاں نہیں کریں گی اور یہ کہا گیا کہ ہاں اس حکم کا تعلق ان زینتوں سے نہیں ہے جو کھلی ہوتی ہیں. ہاتھوں کی کھلی ہوتی ہیں، واضح ہو گیا. چہرے کی کھلی ہوتی ہیں، واضح ہو گیا. پاؤں کی کھلی ہوتی ہیں، واضح ہو گیا. یہ وہ جگہ نہیں ہیں جنہیں عادتاً اور جبلی طور پر چھپایا جاتا ہے یا ڈھانپا جاتا ہے. لباس آپ پہنتے ہیں تو بس جسم لباس سے چھپا لیا گیا، لباس کو تو نہیں چھپایا جاتا نا عادتاً یا جبلی طور پر. تو یہ تو بالکل واضح صورتیں ہیں. لیکن یہ گلے کا ہار، اس کے بارے میں سوال پیدا ہو سکتا ہے. یعنی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ چہرے ہی کا حصہ ہے. اگر ادھر سے دیکھیں تو پھر اس کو بھی کھلا ہونا چاہیے. اور اگر شرمگاہوں کے لحاظ سے دیکھیں تو سینے کے ہم پہلے یہ بات کر چکے کہ عورت کا سینہ بھی شرمگاہ ہے، تو پھر یہ اس کے قریب ہے بالکل. اس میں کیا حکم ہوگا؟ ایک سوال یہ پیدا ہوا. یعنی اس کو الا ما ظہر منہا کے تحت لیا جائے گا یا لا یبدین زینتہن کے تحت لیا جائے گا؟ یہ چھپانے کی چیز ہے یا یہ ظاہر منہا کے تحت مستثنا ہوگا؟ ٹھیک، یہ سوال واضح ہو گیا. دوسرا سوال اس میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پازیب کی صورت میں، جس کو خلخال کہتے ہیں، عورتیں نیچے بھی کچھ زیورات پہنتی ہیں، پاؤں میں وہاں بھی زیورات پہنتی ہیں. وہ زیورات اگرچہ اس طرح نمایاں تو نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ پاجامہ پہنا ہوا ہے، کوئی اظہار ہے، تہمت ہے، جو بھی ہے حالات کے لحاظ سے، تو وہ اس طرح نمایاں تو نہیں ہوتا، لیکن اس کی آواز آتی ہے. ایک جھنکار سی جب خواتین چلتی ہیں تو پیدا ہوتی ہے. تو کیا اس کو نمایاں ہونے دیا جائے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا؟ یہ دو پہلو ہیں جو پیدا ہوتے ہیں. دونوں کا قرآن نے جواب دیا ہے. اچھا، اب اس کو سنیے کیا کہا ہے. ارشاد فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں، الا ما ظہر منہا، سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں. اور اس کے لیے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے دیں. ٹھیک، کیا ہوا
اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید نے اپنا ورڈکٹ دے دیا, یہ بتا دیا کہ گلے کا ہار چھپایا جائے گا. ٹھیک, یعنی یہ الا ما ظاہر منہا میں شامل نہیں ہے. آپ نے گریبان پر دوپٹہ ڈال لینا ہے, آپ نے اپنی اوڑھنی کا آنچل اس پر ڈال لینا ہے. یہ گویا ظاہر ہے کہ جو عام لباس میں دوپٹہ شامل ہے اسی کے تحت بات بیان کر دی گئی ہے. اگر یہ کسی اور طریقے سے آپ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے. تو میں نے اس پر لکھا ہے یہ مقصد اگر دوپٹے کے سوا کسی اور طریقے سے حاصل ہو جائے, یعنی یہ گلے کے زیورات کو چھپانے کا, تو اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے. مدعا یہی ہے کہ عورتوں نے زینت کی ہو تو انہیں اپنا سینہ اور گریبان مردوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے, بلکہ اس طرح ڈھانپ کر رکھنا چاہیے کہ اس کی زینت کسی پہلو سے نمایاں نہ ہونے پائے. گویا سینہ, گریبان یا یہ گردن سے نیچے کا حصہ, اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ آپ اس کے تحت لیجئے جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا. یہ الا ما ظاہر منہا کے تحت نہیں آئے گا. ٹھیک, پاؤں سے زیورات کی جھنکار سامنے آ سکتی ہے. دوسرا سوال یہ تھا, اس کے بارے میں کیا کہا, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے. تو اس سے بارے میں بھی یہ ہدایت کری. یہ نہیں کہا کہ اتار دو, یہ کہا کہ چلنے میں احتیاط کرو. یعنی جب اجنبی مرد ہوں تو چلنے میں احتیاط کرو, کیونکہ یہ زیور متوجہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے. اچھا, پاؤں کی جھنکار یہ نمایاں نہیں ہونی چاہیے. یہ ہدایات دیں. اس کے بعد دوسرا استثناء بیان کیا. وہ استثناء کیا تھا کہ ایک اعزاء و اقربا کی فہرست قرآن نے بیان کر دی کہ زینتوں سے متعلق یہ ہدایت ان اعزاء سے متعلق ہی نہیں. اچھا, گویا وہاں بھی استثناء مل گیا. وہ بھی استثناء, ایک استثناء کیا تھا, الا ما ظاہر منہا. ٹھیک ہے, اس سے متعلق جو دو سوالات پیدا ہوئے ان کا جواب دے دیا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا استثناء کیا ہے کہ وہ کون کون سے اعزاء و اقربا ہیں, یعنی کیا یہ اہتمام ہر ایک کے سامنے ہوگا, تو فرمایا نہیں, اجنبی مردوں کے ساتھ ہوگا. ٹھیک, گھر میں آئیں, باہر کہیں ملیں, دفتروں میں ملیں, ان کے لیے یہ ہدایت کی گئی ہے. اعزاء اقربا, وہ کون سے اعزاء اقربا ہیں, ان کی ایک فہرست بیان کر دی. آپ غور کریں تو اس کے لیے ہمارے ہاں جو اصطلاح رائج ہے کہ محرم اعزاء سے متعلق یہ نہیں ہے. ٹھیک, وہی بات قرآن نے کہی ہے, ان کو آپ بس سن لیجئے. یہ فرمایا ہے کہ اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں, ولا یبدین زینتہن. اب یہ دوسرا استثناء بیان ہو رہا ہے. ٹھیک, اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے, یا اپنے باپ اپنے شوہروں کے باپ, اپنے بیٹوں اپنے شوہروں کے بیٹوں, اپنے بھائیوں اپنے بھائیوں کے بیٹوں, اپنی بہنوں کے بیٹوں, اپنے میل جول کی عورتوں, اور اپنے غلاموں کے سامنے, یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے, یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے. ٹھیک, یہ ایک پوری فہرست بیان کر دی. اچھا, یعنی بچے ہیں, گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں, اس زمانے میں ظاہر غلام ہوتے تھے, ان کو بھی آنا جانا ہوتا تھا. ایسے ہی آپ کے اعزاء اقربا ہیں جن سے متعلق گویا ایک اعتماد ہوتا ہے, جہاں اس طرح کے کسی خرابی کے پیدا ہونے کے امکانات نہیں ہوتے, اس کی ایک فہرست بیان کر دی. اس کو سن لیجئے. فرمایا ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء. یہ پوری بات بیان کر دی. یعنی وہ فہرست یہاں پایہ تکمیل کو پہنچ گئی. میں نے اس کا ترجمہ آپ کو پہلے سنا دیا, اور آخر میں یہ کہہ کے بات ختم کر دی ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایمان والو, اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ فلاح پاؤ. ٹھیک, گویا سد ذریعہ کی یہ ہدایات دی گئیں, اور یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس پر توبہ استغفار کر لینا چاہیے. اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایات ہیں جن پر ہر مسلمان عورت کو, ہر مسلمان مرد کو عمل کرنا چاہیے. اب خلاصہ سن لیجئے اس کا. ٹھیک ہے, اس پر یہ بحث ختم ہو جاتی ہے یہاں. یعنی خلاصہ کیا ہوا, غض بصر کے بارے میں ہدایات دی گئی, حفظ فروج کے بارے میں ہدایات دی گئی. عورتوں نے زینت کی ہو تو ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی زینتوں کو نمایاں نہ کریں, یعنی بناؤ سنگار, زیورات, ملبوسات. اس میں دو استثناء بیان کیے گئے. ایک یہ کہ الا ما ظہر منہا, وہ زینتیں جو کھلی ہوتی ہیں یہ حکم ان سے متعلق نہیں ہے. ہم نے متعین کر کے بتایا کہ عربی زبان کی روح سے اس سے کیا مراد ہوگی, یعنی ہاتھ, پاؤں, چہرہ اور
جو آپ کا ظاہری لباس ہے اس کی زینت کو چھپانے کی ہدایت نہیں کی گئی. یہ پہلا استثناء ہے. جی. دوسرا استثناء کیا ہے؟ وہ آپ کے محرم اعزاء، ان کے سامنے زینت کی چیزیں کھولی جا سکتی ہیں. ٹھیک. یہ دو استثناء. دو سوالات پیدا ہوئے، یعنی وہ ایسے سوالات ہیں کہ جس وقت آپ عمل کرنا چاہیں گے، کوئی مسلمان خاتون عمل کرنا چاہے گی تو پیدا ہو جائیں گے. دونوں کا جواب دے دیا گیا. یہ بتا دیا گیا کہ وہ اپنے دوپٹوں کے آنچل اپنے سینے پر ڈال لیں. گویا جو ابہام پیدا ہو سکتا تھا سینے کے زیورات سے متعلق یا گلے کے زیورات کے بارے میں، اس کو دور کر دیا. وہ زیورات جن کی جھنکار پیدا ہوتی ہے جیسے پازیب وغیرہ، ان کے بارے میں بھی واضح کر دیا کہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پاؤں مارتی ہوئی نہ چلے. اس سورہ میں پہلے یہ ہدایات دی گئی. اس کے بعد پھر کچھ سوالات پیدا ہو گئے. اچھا. جو سوالات پیدا ہو گئے پھر قرآن مجید نے ان کو اسی سورہ میں موضوع بنایا ہے. اچھا. تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد آپ ایک ایک چیز کے بارے میں جو دوسروں کا نقطہ نظر ہے اس کو سامنے رکھ کر مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں. ٹھیک. ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی کوئی بہت تشریح کی ضرورت ہو. میں ان کو پڑھ دیتا ہوں. ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِالزِّينَةِ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ وصدیقکم لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا واشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اب یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ تبیین کی ہے، وہ جو قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں ہے کہ اگر کچھ سوالات پیدا ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ہم ان کی وضاحت کریں گے. یہ وضاحت کی آیات جہاں جہاں قرآن مجید میں آتی ہیں تو وہاں بار بار یہ کہا جاتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. آپ نے دیکھا یہاں 3 مرتبہ یہ بات دہرائی گئی ہے. اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے. تو وہ سوالات جو پیدا ہوئے اب ان کے جوابات دیے گئے ہیں. اس میں دیکھیے کہ یہ جوابات کیا ہیں. ایمان والوں، تمہارے قلب و نظر کی پاکیزگی کے لیے جو ہدایات ہم نے دی ہیں تم ان کی وضاحت چاہتے ہو تو سنو. یہ میں نے گویا رب کو واضح کیا ہے. اس کے بعد وہ وضاحت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تم میں جو بلوغ کو نہیں پہنچے 3 وقتوں میں تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. ٹھیک. یہ دیکھیے اب اس میں کیا ہوا، استیزان کا حکم تھا نا پیچھے، اس کو مزید اجازت لینی ہے. اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ کیا ہر وقت اجازت لینی ہوگی؟ ہمارے غلاموں اور لونڈیوں کو بھی اجازت لینی ہوگی، گھر میں ہر وقت آنے والوں کو بھی اجازت لینی ہوگی. تو فرمایا کہ 3 وقتوں میں تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. ٹھیک. نماز فجر سے پہلے، جب دوپہر کو تم کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد. اچھا. میں نے لکھا اس میں کہ پیچھے ہدایت کی گئی ہے کہ گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لی جائے. یہی ہدایت کی گئی تھی نا، استیزان جسے ہم نے کہا تھا. یہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ گھروں میں آمد و رفت رکھنے والے غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے ہر موقع پر اجازت لینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک. ان کے لیے یہی کافی ہے، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ 3 اوقات میں اجازت لے لیا کریں. یعنی گویا اجازت سے ان کا استثناء بیان ہو گیا. میں عرض کر دوں کہ یہ عقلی طور پر پہلے ہی مستثنیٰ تھے. لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا تو وضاحت کر دی گئی. اب اس کے بعد کیا کہا ہے، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. یہ میں اس لیے اس پہ رک کے توجہ دلا رہا ہوں
کہ قرآن مجید جب ہدایت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، ہمیشہ یہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ وجہ بیان کر دی جاتی ہے کہ کیوں یہ بات کہی جائے. کہ تمام احکام، تمام ہدایات یہ انسانی فطرت کا مقتضا ہوں گی، عقلی طور پر یہی تقاضا ہوگا اس بات کا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ مستثنیات ایسی ہیں کیوں وہاں بیان نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ یہ سمجھی جا سکتی تھی، لیکن جب لوگوں نے سوال کیا یا سوال پیدا ہوا تو قرآن مجید نے اس کی وضاحت فرما دی. اس پر میں نے لکھا یہ دلیل بیان فرمائی ہے کہ ان اوقات میں اگر کوئی اچانک آ جائے گا تو ممکن ہے کہ گھر والوں کو ایسی حالت میں دیکھ لے جس میں دیکھنا پسندیدہ نہ ہو. اب بچے ہی ہوں تو یہ تینوں اوقات جو ہیں وہ بیان کر دیے. کیا اوقات ہے؟ نماز فجر سے پہلے، جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد. اس میں غلام، لونڈیاں جو بچے ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے، ان سے کہا گیا کہ وہ ان اوقات میں تو اجازت لے کے ہی آئیں گے، ان کے سوا باقی اوقات میں اجازت لیے بغیر آ سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد فرمایا کہ ان کے علاوہ وہ بلا اجازت آ جائیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. صحیح. بلا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن. صحیح. پھر اس کی دلیل دی، یعنی کیوں طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہی ہو. کیونکہ اگر یہ پابندی لگا دی جاتی تو بڑا حرج واقع ہو، ملازم باہر جا کے اندر آ رہا ہے ہر وقت، یعنی وہ ہر وقت اجازت مانگے گا، بچے ہر وقت اجازت مانگیں گے. یعنی غلام اور بچے کیوں مستثنا ہوں گے، یہ اس کی حکمت کا بیان ہے، وہ بیان فرمایا. اس کے بعد کہا وہی جو میں نے پہلے توجہ دلائی، اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے. آگے کیا ہے؟ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، تم میں جو بچے ہیں وہ جب بلوغ کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہیں. یعنی پیچھے بچوں کو مستثنا کیا تھا، اب وہی بچے جو گھروں میں آتے رہے جاتے رہے تو عادت ہو جاتی ہے نا. تو فرمایا کہ نہیں، جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو بھی اجازت لے کے آنا چاہیے. وہ اصل یعنی انہیں جو استثناء دیا گیا ہے وہ ان کے بچے ہونے کی وجہ سے تھا، بعد میں وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں. اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اس دلیل کی بنا پر کہ یہ بچپن سے گھر میں آتے جاتے رہے ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے مستثنا نہیں سمجھا جائے گا. بلوغ کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد ان کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ عام قانون کے مطابق اجازت لے کر گھروں میں داخل ہو. ٹھیک. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. دیکھیے پھر وہی یعنی اور اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ. اب یہ بڑی اہم ہدایت ہے. فرمایا اور بڑی بوڑھی عورتیں جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں، وہ اگر اپنے دوپٹے گریبانوں سے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. یہ کیا کہا تھا؟ یعنی آپ نے پیچھے دیکھا کہ وہ اپنی زینتوں کی، عورتوں سے کہا گیا تھا اپنی زینتوں کو نمایاں نہ کریں. اس میں گلے کی زینت سے متعلق یہ ہدایت کی گئی تھی کہ یہ چھپائی جائے گی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا تھا. یعنی اپنے گریبانوں پر اپنے دوپٹے کا آنچل ڈال لیں. ٹھیک، یہی بتایا تھا نا. اب اس میں استثناء بیان کیا. اچھا، اس حکم میں ایک استثناء یہاں دے دی، اور وہ استثناء کیا ہے کہ اگر بوڑھی عورتیں ہیں، بڑی عمر کو پہنچ گئی ہیں، تو پھر ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ یہ دوپٹہ اتار لیں. اچھا، یعنی بچوں کو داخل ہونے سے جو استثناء ملا، زینت کے ظہور میں جو چھپانے کا استثناء تو بڑی بوڑھیوں کو بڑی بوڑھیوں کو دیا گیا. ٹھیک. اس پر میں نے لکھا ہے پیچھے ہدایت کی گئی ہے کہ عورتوں نے زینت کی ہو تو غیر محرموں کی موجودگی میں وہ اپنا سینہ اور گریبان اوڑھنیوں کے آنچل سے ڈھانپ لیا کریں. یہ پیچھے ہدایت کی گئی تھی. یہ اس کی وضاحت میں فرمایا ہے کہ سینہ اور گریبان ڈھانپ کر رکھنے کا یہ حکم ان بوڑھی عورتوں کے لیے نہیں ہے جن کی خواہشات مر چکی ہیں اور انہیں دیکھ کر مردوں میں بھی کوئی صنفی جذبہ پیدا نہیں ہوتا. ہر آدمی جانتا ہے. یہ دیکھیے بھائی، یعنی فطرت جیسے جیسے بہیو کرتی ہے، مقتضیات پیدا کرتی چلی جاتی ہے، حکم میں تبدیلی آتی ہے، یہ حکم اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے. یہ میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ خود دین کی حکمت کے پہلو ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں لوگ اطاعت کے پیراڈائم میں جیتے ہیں. قرآن مجید نے بس ایسے ہی بات کر دی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب وہاں پر عورتوں اور مردوں میں حفظ فروج سے متعلق فرق کیا تو بنیاد موجود.
جب عورتوں کو خاص طور پر زینتیں چھپانے کا حکم دیا تو عادت اور جبلت کے طور پر ان کا زینتوں سے متعلق رویہ بنائے استدلال بن گیا. ٹھیک. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمر کا فرق. اچھا اسی طرح جو پہلے استثناء بیان ہوئے ان میں بھی دیکھیے یہ تمہارے ہاں آنے جانے والے لوگ ہیں, یہ تمہارے غلام ہیں, یہ لونڈیاں ہیں, یہ بچے ہیں. تو گویا استثناء کی بنیادیں واضح کی ہیں. ہر جگہ یہ تنبیہ کی کہ یہ اللہ تمہاری ہدایت کے لیے وضاحت کر رہا ہے, یعنی اس کی عنایت ہے. سوال پیدا ہوا, اب آپ کوئی ہدایت کرتے ہیں تو ایک بندہ مومن نے یا ایک مومنہ خاتون نے اس پر عمل کرنا ہے. تو اس میں اگر کوئی پرابلم پیدا ہوا ہے تو اللہ کا کرم ہے, وہ علیم و حکیم ہے, وہ تمہارے لیے وضاحت. اور لعلکم تتقون, اور کر بھی اس لیے رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ جذبہ, تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو, تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور تم اس کی بات کو سمجھو. ٹھیک. تو یہ بوڑھی عورتوں سے متعلق یہ ہدایت کی. وہ اگر چاہیں تو اپنی اوڑھنیاں مردوں کے سامنے اتار سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ان کے لیے سینے کی زینت کو چھپانا ضروری نہیں ہے. یہ اگر زینت کی ہوئی نہیں انہوں نے پھر تو یہ حکم متعلق ہی نہیں تھا. صحیح. لیکن کوئی ہار پہنا ہوا ہے, ظاہر ہے بڑی بوڑھی عورتیں بھی پہنے رکھتی ہیں, تو فرمایا کہ وہ اگر اتار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے, فرمایا ہے کہ غیر متبرجات بزینہ, بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو. میں نے لکھا ہے یعنی بن ٹھن کر رہنے اور دوسروں کو دکھانے کا شوق باقی نہ رہا. ہوتا ہے ہمارے بھی بسا اوقات, عمر بڑھ جاتی شوق رہتا ہے. تو یہ اگر چیز ختم ہو گئی ہے, یعنی آپ کے اندر وہ جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے, اس نوعیت کا کوئی میلان نہیں ہے, تو پھر وہ دوپٹے اتار دیں. لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر دوپٹے کا اہتمام رہنا چاہیے. لازم تو نہیں ہے, رہنا چاہیے. اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ, تاہم وہ بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے, اور اللہ سمیع علیم. ٹھیک. تو وہ بڑی بوڑھی عورتیں بھی اگر احتیاط کریں اور سینے کے زیورات کو چھپائے رکھیں اجنبی مردوں کے سامنے تو بہتر ہے, اچھا ہے. احتیاط ہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, لیکن اتار دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. صحیح. اس کے بعد جو سوال پیدا ہوا وہ سوال یہ تھا کہ گھروں میں آپ دیہاتی گھروں کا اندازہ کریں نا, اس میں آپ کے اعزاء ہیں, اقربا ہیں جو وہیں رہ رہے ہیں, وہ آتے ہیں گھروں میں کھانا کھاتے ہیں. کوئی آپ کی خالہ کا بیٹا ہے, کوئی آپ کی ممانی کا بیٹا ہے, کوئی دور کا رشتہ دار, کوئی قریب کا رشتہ دار. تو پھر ایک پوری کی پوری فہرست بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تمہاری سوشل آزادیوں پر پابندی لگانا نہیں ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے لوگ کہ جو آپ کے اوپر ہی منحصر ہیں, جن کا کھانا پینا آپ کے ساتھ ہے, یا گھروں ہی میں رہ رہے ہیں, جو خاندان عام طور پر دیہات میں ہوتے ہیں ان میں آج کے طریقے کا خاندان نہیں ہوتا. اعزاء اقربا کی حویلی میں رہ رہے ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس کو بھی بیان کیا, بن کر ٹھن کر رہنے اور دوسروں کو دکھانے کا شوق باقی نہ رہا ہو. اسی کے ذیل میں جو تنبیہ کی گئی ہے کہ احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے, اس پر میں نے لکھا ہے یعنی پسندیدہ بات ان کے لیے بھی یہی ہے کہ مردوں کی موجودگی میں دوپٹے نہ اتاریں, بوڑھی عورتوں کے لیے بھی, اور ان ہدایات پر ان کی روح کے مطابق عمل کریں, اس لیے کہ جس ہستی کی طرف سے یہ دی جا رہی ہیں وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے, اس سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی. یہ بیان کرنے کے بعد اب وہ بات کہی, اللہ ان ہدایات سے تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا کرنا نہیں چاہتا. اچھا, یعنی یہ سوشل آزادیوں پر کوئی ایسی قدغن لگانا پیش نظر نہیں ہے کہ خاندان, میل جول, اس طرح کی چیزوں میں رکاوٹ پیدا ہو جائے. تو فرمایا کہ نہ اندھے کے لیے کوئی حرج ہے, نہ لنگڑے کے لیے, اور نہ مریض کے لیے, اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے زیر تولیت کے گھروں سے. یہ ان گھروں کی تعبیر ہے جو کسی شخص کی سرپرستی میں ہوتے ہیں, جیسے یتیموں کا گھر ان کے اولیاء کے لیے, یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو. اب یہ دیکھیے اعزاء اقربا دوست احباب, گویا اعتماد کا سارا حلقہ آ گیا, جاؤ کھاؤ پیو, تم پر کوئی گناہ نہیں, چاہے مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ. اچھا, یہ بھی قرآن مجید میں یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی ممنوع قرار دینا پیش نظر نہیں. تعلقات, روابط, سوشل معاملات, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی تنگی پیدا کرنا مقصود نہیں. اس سے مختلف کوئی بات اگر لوگوں نے سمجھی ہے تو غلط سمجھی ہے,
یعنی یہ ہدایات جو ہیں ان کا لب و لہجہ یہ ہے کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اگر اس سے مختلف تم نے اس حکم کا مدعا سمجھ لیا ہے، جب یہ کہا گیا نا یہ احتیاط کرو، یہ احتیاط کرو، یہ احتیاط کرو، تو ایک مذہبی ذہن کا آدمی کہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس کا لحاظ کر کے یہ کہا کہ اگر کوئی مختلف بات لوگوں نے سمجھی ہے تو غلط سمجھی ہے۔ ملنے جلنے کے جو آداب بتائے جا رہے ہیں ان سے ربط و تعلق کے لوگوں کو سہارے سے محروم کرنا، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، گھروں میں آنا ہے، آپ کے اعزاء ہیں، اقربا ہیں، کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، اس کوٹھڑی میں آپ ہیں، دوسری میں وہ ہیں، تو فرمایا کہ ان لوگوں کو سہارے سے محروم کرنا یا لوگوں کی سوشل آزادیوں پر پابندی لگانا مقصود نہیں ہے۔ وہ اگر سمجھ بوجھ سے کام لیں تو یہ سارے تعلقات ان آداب کی رعایت کے ساتھ بھی قائم رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ بیان کیا کہ آؤ گھروں میں بیٹھو، ان سب اعزاء کے گھروں میں آؤ، دوستوں کے گھروں میں آؤ، یعنی دوستوں کا بھی خاص طور پر ذکر کر دیا، یہاں کوئی محرم نہ محرم کا فرق نہیں کیا، بلکہ اعتماد کے تعلق کے جتنے رشتے ہیں ان میں آؤ، مرد عورت اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان تاکلوا جمیعا و اشتاتا، اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ، لیکن کہا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا۔ اور پھر فرمایا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ وہ آداب ہیں جو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے گھروں میں جانے، ملنے ملانے، کھانے پینے اور اسی طرح مرد و زن کے اختلاط سے متعلق بیان فرمائے۔ ان میں بنیادی باتیں بھی سب زیر بحث آ گئی، اور جو توضیحات کی ہیں اسی سورہ میں وہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی۔ اب ان میں سے کسی چیز کے بارے میں کوئی ابہام رہ گیا ہے تو پہلے اس کو واضح کر لیجئے، اس کے بعد اعتراضات کو زیر بحث لے آئیں گے۔ ٹھیک، ہم سب بہت تفصیل سے ماشاءاللہ آپ نے 2 نشستوں میں، جس کو ہم بالعموم کہتے ہیں پردہ، آپ نے اس کو مرد و زن کے اختلاط کے آداب، ایٹیکیٹس سے تعبیر کیا، اس کے بارے میں جو آپ کا نقطہ نظر ہے قرآن مجید کی روشنی میں وہ آپ نے بیان کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ نے علماء کی یہ رائے جو سورہ احزاب کو بنیاد بنا کر انہوں نے دی تھی قبول نہیں کیا، تو سوال پیدا ہوا کہ پھر آپ کے نظر میں کوئی رائے دی بھی گئی ہے، ہدایت دی گئی ہے، تو آپ نے سورہ نور کے ان احکام کی بڑی تفصیل سے یہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہدایات ہیں، جی، اتنی تفصیلی ہدایات ہیں، جی، یعنی اور ان کے لیے کون سا لفظ مناسب ہوگا، کیا پردہ، کیا حجاب، نہیں، وہی مرد و زن کے اختلاط کے آداب، جی، مرد و زن کے ملنے جلنے کے آداب، گھروں میں جانے جہاں عورتیں ہوں یا دفتروں میں جانے کے لیے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اور بڑی تفصیل سے خود بیان کر دی ہیں۔ اس کے بعد قصوں اور کہانیوں کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ضعیف اور موضوع روایات کی بنیاد پر لوگوں کو تنگی میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت سے بیان کیا ہے اور آخر میں 3 مرتبہ توجہ دلائی ہے، اللہ ایسے تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہ ہستی کے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، وہ تو ایسے تمہارے لیے اپنے دین کو واضح کرتی ہے۔ تو ساری ہدایات دینے کے بعد اس سے متعلق جو سوالات پیدا ہو سکتے تھے کچھ تو وہیں واضح کر دیے اور کچھ کا جواب بعد میں سورہ کے اگلے حصے میں دے دیا، وہ سب میں نے آپ کو سنا دیا۔ جی، اچھا، یہ بات تو بالکل آپ کی سمجھ میں آتی ہے، ایک بالکل آپ کہتے ہیں خالی الذہن ہو کہ اگر کوئی طالب دیکھے سورہ جو آپ نے سورہ نور میں احکام بیان کی اور سورہ احزاب کے جب کانٹینٹ کا مطالعہ کیا تو وہاں بات منافقین کی شرنگیزی سے شروع ہو رہی ہے، ان کو عبرتناک انجام تک بیان کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ایک ہدایت کی گئی، یعنی وہ ایک ہدایت ہے جب اختیار مانگا گیا ازواج مطہرات سے اور پھر یہ کہا کہ تم نے جب باہر نکلو تو یہ کام کرو، تو وہاں پر جو ایک لفظ ہے کہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نکلو گی تو اس سے شر پیدا ہوگا، تو یہ تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے ان یعرفن فلا یؤذین، اور یہاں جب آپ مقابلے میں سورہ نور کو رکھتے ہیں تو بالکل اورینٹیشن تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی اتنی تفصیل ہے کہ رشتہ داروں کی فہرستیں اور شروع جہاں سے کیا گیا غض بصر اور اس کے بعد حفظ فروج اور اس کے بعد یہ سارے، تو بظاہر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نور کے اندر ہی ایٹیکیٹس بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یعنی نور خدا کی ابدی شریعت کو بیان، ابدی شریعت کو بیان ہمیشہ کے لیے مسلمان عورتوں کو، مردوں کو جن آداب کا لحاظ کرنے چاہیے اس کو بیان کرتی ہے۔ احزاب کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے،
وہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا ہوئی ہے، آپ کے گھرانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، مسلمان عورتوں کے لیے پیدا ہوئی ہے، ان میں ہدایات دے رہی ہے کہ آپ کو کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے مذہبی علماء ہیں انہوں نے سورہ احزاب کو اصل مان کے پردے کے احکام برآمد کیے، آپ نے اس کی نفی کر دی، نور کو اصل قرار دیا، آپ نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نور کے اندر بھی جن احکام کی آپ نے وضاحت کی، ہمارے علماء اس کی انٹرپریٹیشن ایسے نہیں کرتے، بلکہ ان کی انٹرپریٹیشن کا نتیجہ ہے کہ وہ پردہ جو وہاں ثابت ہو رہا تھا اسی کی توثیق یا تائید یہاں پر ہوگی۔ ایک ایک چیز کو میں چاہتا ہوں کہ میں ابتدا سے لے لوں اور بیچ میں ضمناً آپ کی فکر پہ بھی اگر کوئی سوال پیش آتا ہے تو میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ اچھا قائم صاحب، یہاں پر ہمارا چونکہ وقت خاتمے کی طرف جا رہا ہے، لیکن اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم آپ سے جو بقیہ سورہ نور کی ہدایات پہ علماء کا استدلال ہے، مثلا میں لوگوں کو بتا دوں کہ آگے الا ما ظہر منہا جس کا آپ نے ترجمہ کیا اور اس سے ہاتھ پیر چہرے کو استثناء دیا، ہمارے بڑے فقہا صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا ہے، پھر اس کے بعد زینت سے کیا مراد ہے، کیا زینت سے مراد محض زیور ہیں یا حسن ہے، وہ اس کو کیسے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے جو ہدایت دی ہے خمار کی، اوڑھنیوں کی، دوپٹوں کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس پہ علماء کی بنائے استدلال کیا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں بہت تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔